مذاکرات، ہچکچاہٹ اور سیاسی مستقبل۔ پاکستان کی سیاست ہمیشہ سے مذاکرات اور اختلافات کے درمیان متوازن رہتی ہے، لیکن موجودہ سیاسی منظرنامہ انتہائی حساس اور غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے۔ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے درمیان جاری مذاکرات کے تناظر میں ہونے والے اجلاس بے نتیجہ رہے۔ اہم سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنے مطالبات کو تحریری صورت میں پیش کرنے سے کیوں گریز کر رہی ہے، اور اس ہچکچاہٹ کے پیچھے ممکنہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ تحریری مطالبات ہمیشہ ایک مضبوط دستاویز کی حیثیت رکھتے ہیں جو بعد میں بطور حوالہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کو شاید یہ خدشہ ہو کہ ان کے تحریری مطالبات کو مستقبل میں ان کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حکومت ان مطالبات کو اپنی مرضی کے مطابق تشریح کرے، جس سے پی ٹی آئی کے موقف کو نقصان پہنچے۔ پی ٹی آئی کے بنیادی مطالبات میں 9 مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن، سیاسی قیدیوں کی رہائی اور مقدمات کے خاتمے جیسی حساس اور امور شامل ہیں۔ ان مطالبات کو تحریری صورت میں پیش کرنا شاید پارٹی کے لیے مشکل ہو، کیونکہ یہ عوامی اور عدالتی دائرہ کار میں تنازع کا باعث بن سکتی ہیں۔ عمران خان کے مطالبات میں شامل مقدمات کا خاتمہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے۔ اگر واقعی سیاسی کارکنان شرپسندی میں ملوث تھے تو عدالتوں سے ان مقدمات کو ختم کرنا آسان نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی شاید ان نکات پر حکومت کے ساتھ کوئی کمزور موقف اپنانا نہیں چاہتی۔ عمران خان کی ممکنہ ہاؤس اریسٹ میں بنی گالہ منتقلی بھی موجود مذاکرات ایک اہم پہلو ہے۔ ان کی بہن کے مطابق یہ پیشکش علی امین گنڈاپور کے ذریعے پہنچی، جس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تجویز حکومت کی جانب سے کسی ممکنہ رعایت کا اشارہ ہے یا پارٹی کے اندر کسی نئے فیصلے کا۔ عمران خان کو بنی گالہ میں محدود رکھنے کی پیشکش نہ صرف ان کی ذاتی حفاظت کے لیے ایک اقدام ہو سکتی ہے، بلکہ ان کی سیاسی سرگرمیوں کو محدود کرنے کی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے۔ عمران خان کے خلاف القادری ٹرسٹ کیس کا فیصلہ 13 جنوری کو متوقع ہے۔ یہ کیس نہ صرف عمران خان بلکہ پی ٹی آئی کے سیاسی مستقبل کے لیے بھی اہم ہے۔ اس مقدمے میں تاخیر کے پیچھے شاید مذاکراتی عمل کے لیے وقت پیدا کرنا ہو سکتا ہے تاکہ دونوں فریقین کسی ممکنہ معاہدے پر پہنچ سکیں۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان اعتماد کی بحالی کے لیے فوری اقدامات ضروری ہیں۔ اس کے بغیر مذاکرات کا عمل آگے نہیں بڑھ سکتا۔ فوج، عدلیہ اور دیگر ادارے مذاکرات میں غیر جانبدار رہ کر ایک سہولت کار کردار ادا کریں تو سیاسی بحران کو کم کیا جا سکتا ہے۔ عوام کی جانب سے دونوں فریقین پر دباؤ بڑھ رہا ہے، وہ اپنے اختلافات کو ختم کریں اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں۔ پاکستان کے موجودہ سیاسی منظرنامے میں حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ دونوں فریقین کو اپنی اپنی ہچکچاہٹ اور تحفظات کو پس سے پشت ڈال کر مل بیٹھنا ہوگا۔ مذاکرات کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ پی ٹی آئی اپنے مطالبات کو واضح طور پر تحریری شکل میں پیش کرے اور حکومت ان مطالبات کو سنجیدگی سے لے۔ یہ وقت حد درمی کا نہیں بلکہ اتحاد اور سمجھوتے کا ہے تاکہ ملک کو سیاسی انتشار سے بچایا جا سکے۔ موجودہ حالات میں کوئی بھی فیصلہ یا معاہدہ، چاہے وہ کتنا ہی نامکمل کیوں نہ ہو، ملک کو موجودہ بحران سے نکالنے کے لیے ایک اہم قدم ہو سکتا ہے۔